ایک طبقہ ایسے پیدا ہوا جس بیچارے نے گھوڑے کو پکڑ لیا. جو رویہ وہ گائے کے ساتھ کرتے ہیں اس سے 100% اگلا رویہ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہی رویہ اس جانور کے ساتھ. وہ جانور کہ جو جب جہاد پہ نکلتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کی، سموں کی نکلنے والی چنگاریوں کو بطور قسم پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسا جانور ہے، اس کو جہاد کے لیے استعمال کرو، ہمارے فائدے کے لیے. گھوڑے اور یہ کھچر اور حمار، گدھے، لترکبوہا وزینہ، اس لیے میں نے پیدا کی تم ان پر سواری بھی کرو، اور جب تم ٹور کے ساتھ نکلو نا جہاد کے لیے، زیب و زینت بھی ہے، سواری بھی ہے. اس لیے پیدا کیا ہے. اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ تم ان کو پوجنا شروع کر دو، پرستش کرنا شروع کر دو، تم ان کو چومنا شروع کر دو، تم ان کے گندے مادوں کو بطور تبرک معاذ اللہ عورتیں اور پتہ نہیں کون کون استعمال. نہ جانے کہاں سے یہ رسم چلی. اہل دین تو جس طبقے سے بھی ہوں، جس طبقے سے بھی ہوں، جس مسلک سے بھی ہوں، وہ تو سارے کے سارے اس کی نفی کر رہے ہیں. اہل علم کوئی اس کی تائید نہیں کرتا. جہالت کے مارے ہوئے لوگوں نے کیا کچھ کر دیا. اب دیکھ لیجئے وعدہ کیا کیا، عبادت تیری کریں گے. مسجد میں کھڑے ہو کے، باوضو ہو کے، مصلے پر قبلہ رو ہو اللہ سے، اور 48 مرتبہ کیا ایک دن رات میں. اور باہر جا کے عملی زندگی کے اندر کیا، عملی زندگی کے اندر وہ نقشہ ہے کہ جس نقشے کو دیکھ کر شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، گردن جھک جاتی. اب دیکھیں دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑا. نعبدو، اللہ عبادت تیری کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد تجھ سے مانگیں گے. مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد بطور دعا ہمیشہ تجھ سے مانگیں گے، ہمیشہ تجھ سے مانگیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی عبادت کسی کی جائز نہیں، اللہ کے سوا عبادت کسی کی جائز نہیں، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی انسان کی، نہ انبیاء کی، نہ اولیاء کی، نہ اتقیاء کی، نہ اشقیاء کی. کسی کی عبادت جائز نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا. سب یہی کہتے ہیں. جب عبادت کسی کی جائز نہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں دونوں وعدے تو ایک آیت کے اندر تم مجھ سے کر رہے ہو، اور عبادت کسی کی جائز نہیں تو عبادت کا مغز، عبادت کا مغز، عبادت کا خلاصہ کسی اور کے لیے جائز ہو سکتا ہے. دعا کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا الدعاء مخ العباد، مخ العبادت. دعا تو ساری کی ساری عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے، عرق ہے، مکن ہے، خلاصہ ہے. بھئی عبادت کسی کی جائز نہیں تو دعا کسی سے کیسے جائز ہو سکتی؟ عقل مانتی؟ دعا کیسے جائز ہو سکتی ہے جب عبادت کسی کی جائز نہیں تو عبادت کا مغز بھی کسی کے لیے جائز نہیں. وہ دونوں کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے تو پھر مانگنا بھی اللہ سے ہی، دعا بھی اللہ سے ہی کرنی. بزرگان دین نے ہمیشہ یہ تعلیم دی. انہی بزرگان دین کے نام پر ہم خرافات کا شکار ہوتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بہترین نظم لکھی، اتنی خوبصورت، اس میں کیا کہتے ہیں؟ کس سے مانگیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں. سوال کر کے انسان کے، مومن کے، بشرطے کے مومن کے دل میں ایمان ایسا جھنجھوڑ کے رکھتے تھے. مخاطب اللہ سے، جھنجھوڑ اہل ایمان کو رہے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. الفاظ پہ آپ غور تو کریں. ویسے یہ پوری نظم جو ہے نا وہ بار بار پڑھنے والی. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. عجیب الفاظ ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ اکبر. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کیا تعلیم دیتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم ولیوں کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں. ولی کہتے ہیں اللہ کو اللہ سے مانگیں، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ سے تو مانگتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ آپ سے بھی مانگ لیتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اولیاء کی نہیں مانتے. وہ تو
ساری زندگی وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عزت رہے گی کیا تیری بندوں سے مانگ کر. بندوں سے مانگنے میں کوئی عزت ہے؟ ذلت ہی ذلت. عزت رہے گی کیا تیری بندوں سے مانگ کر. مانگنا ہی ہے اگر اپنے خدا سے مانگ. اور جس کے دل کے اندر ایمان سمایا ہوا ہو نا، ایمان کے ساتھ انسان کے دل میں غیرت کا سمندر ابھر آتا ہے. مومن باغیرت ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے. اور خوددار کبھی اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پر نہیں جاتا. یہ صفت تو کتے جیسے جانور کے اندر بھی موجود ہے. کتے جیسا جانور اپنے مالک کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. رات کے اندھیرے میں بھی وہ آ جائے تو خوشبو سے اس کو پتہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا مالک ہے. 2 دن سے بھوکا بھی ہے تو اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر کسی پڑوسی کے دروازے پر جا کر صدا نہیں لگاتا. کتے جیسا جانور ایسا نہیں کرتا. انسان ہے کہ در در پہ بہک رہا ہے اور در کے اوپر جا کے ذلت اور مسکنت اٹھا رہا ہے. کسی نے کہا کہ تنگ دستی کے عالم سے جو میں گھبراتا ہوں، یہ مومن نے کہا، تنگ دستی کے عالم سے میں جو گھبراتا ہوں اور در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں. حالات تو ایسے ہیں کہ ان سے میں بڑا گھبراتا ہوں، لیکن کیا کروں، در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. کیوں شرماتے ہیں؟ تو میں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا. شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اے اللہ، جب تیرا بندہ کہلاتا ہوں اور ہاتھ کسی اور کے سامنے میں جا کے پھیلاؤں گا تو ایک میں شرمسار ہوں گا، دوسرا تیری غیرت جاگ اٹھے گی. اچھا، میرا بندہ ہو کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے. نہ، فرمایا شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اور فرق بتایا، نستعین اللہ، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تجھ سے ہی دعا کریں گے. فرمایا کہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا کہ جو خود حاجت مند ہے، بطور دعا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینا. حاجت روا اصل میں وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کی کبھی بھی اپنی کوئی حاجت نہ ہو. اپنی کوئی حاجت جس کی نہیں، اس کو حاجت روا کہتے ہیں. اللہ کو حاجت ہے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، جاگنے کی. ہے اللہ کو حاجت اولاد کی، کنبے کی، قبیلے کی، خاندان کی. ان چیزوں کی حاجتیں ہیں اللہ کو. اگر حاجتیں ہوتی تو وہ کیوں کہتا؟ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس سے جنا گیا. وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کی حاجت ہی کوئی نہیں. جس کی حاجت کوئی نہیں وہ حاجت روا ہوتا ہے. وہ حاجت روا ہوتا ہے. پنجابی میں کسی نے کہا نا، جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا. بڑی پیاری اور سادہ بات کمتر نے کہی. جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکلاں آون نہیں مشکل کشا ہوندا. جنوں خود مشکلاں آون نہیں مشکل کشا ہوندا. جس کو زندگی میں ایک مشکل بھی آ گئی وہ مشکل کشا نہیں رہتا. وہ مشکل کشا نہیں رہتا. ہم چاہے لاکھ مرتبہ وہاں چوک میں کھڑے ہو گئے اور مارکیٹ میں کھڑے ہو گئے اور بازار میں کھڑے ہو گئے اور یہ کہیں یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پکار کر کہے گی مجھ پہ تو زندگی ساری زندگی مشکلات میں ہی گزری ہے. جس پہ ایک مشکل بھی آ گئی وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جس کی ایک حاجت ہے، حاجت جس کی ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو کلمات ہم استعمال کرتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ آپ کو رکشوں کے پیچھے ملیں گے، بسوں کے پیچھے ملیں گے، ٹرکوں کے پیچھے سارے ملیں گے، لیکن یہ الفاظ اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان میں نہیں ملیں گے.
آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھتے ہیں آپ فاتحہ سے لے کے والناس تک پڑھیں، اور حضور کے فرمان کی ساری کتابیں جو کٹھی ہیں وہ پڑھیں۔ حضور کے کسی ایک فرمان میں اور قرآن کے کسی ایک آیت میں ان الفاظ کا ملنا تو دور کی بات ہے، ان الفاظ کا اشارہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ باہر جا کے یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ پاک ہستیاں میرے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ جس دن اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ حضرت عیسیٰ کو ایسے بلائیں گے، میرے عیسیٰ ادھر آ، ادھر آ میرے عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پسینے چھوٹ پڑیں گے۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، قرآن کہا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا، عیسائیوں کو، کہ میرے اور میری والدہ کو تم حاجت روا، مشکل کشا اور معبود ماننا اور پوجا پرستش کرنا؟ کہ آپ نے کہا تھا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اللہ انسانیت کو بتائے گا اس وقت کہ دیکھو میرا عیسیٰ ہے، عدالت میری ہے، سوال میرا ہے، اور جواب عیسیٰ علیہ السلام نے دینا ہے۔ اور جواب دیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپ کپا رہے ہوں، خوف زدہ ہوں گے اللہ کے جلال سے۔ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون، آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ جواب دیکھیں گے، جواب کے اندر لگتا ہے کہ عظمت اور جلال ان کے اوپر طاری، سبحانک سبحانک سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ان چیزوں سے میں نے نہیں کہا، میں تو آ گیا تھا، مجھے تو آپ نے اٹھا لیا تھا، میرے بعد ان کے سارے کرتوت ہیں۔ اسی طرح سارے بزرگ قیامت کے دن بیزاری کا اعلان کریں گے ان لوگوں سے کہ جو لوگ بزرگوں کی تعلیمات کو مسخ کر کے اپنی مرضی کی تعلیمات بنا کے بزرگوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اللہ کے غصے اور غضب سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہر دور کے اندر علماء نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ مدد بطور دعا صرف اللہ سے مانگ کی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ حالی نے کیا کہا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اور کے آگے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے، کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے، اللہ طاقتور ہے۔ ایسے دعا مانگو، تم یہ وعدہ کرتے ہو ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہو، یا مدد تجھ سے مانگیں گے، تو پھر کیسے مانگیں گے؟ اللہ یہ بھی تو بتا۔ اللہ نے فرمایا ایسے مدد مانگو، ایسے مدد مانگو کہ جس طرح میرے آدم نے مجھ سے مانگی، جس طرح میرے آدم نے مجھ سے مانگی ہے۔ اب قرآن کے اندر آپ جب غوطہ لگائیں گے نا تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ عجیب منظر دیکھیں گے، انبیاء کی خوبصورت جماعت دیکھیں گے، ان کے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے چہرے دیکھیں گے، اور ان کے بلند کیے ہوئے ہاتھ دیکھیں گے، ان کے پھیلائے ہوئے پاکیزہ اور معصوم دامن دیکھیں گے، پاکیزہ اور معصوم دامن دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مانگو جس طرح میرے آدم نے مجھ سے مانگا، میرے نوح نے مجھ سے مانگا، میرے ابراہیم نے مجھ سے مانگا، میرے اسماعیل نے مجھ سے مانگا، میرے یعقوب نے رو رو کے مجھ سے مانگا، میرے یوسف نے مجھ سے مانگا، میرے یونس نے مجھ سے مانگا، میرے داؤد نے مجھ سے مانگا، میرے سلیمان نے مجھ سے مانگا، میرے زکریا نے مجھ سے مانگا، میرے موسیٰ نے مجھ سے مانگا، میرے عیسیٰ نے مجھ سے مانگا، اور ان سب کے نبی اور نبیوں کے نبی اور میرے محبوب اور آپ کے آقا نے مجھ سے مانگا۔ ایسے مانگو، ایسے مانگو۔ کیسے مانگا؟ ان کی دعائیں تو آپ پڑھیں گے نا قرآن پاک میں، یہ جو نام لیے ہر ایک نبی کی دعا موجود ہے۔ حضور نے کیسے مانگا؟ بدر کے مقام پر ریتلی پتھریلی گرم زمین کے اوپر اپنی وہ مبارک پیشانی کہ جس پیشانی جیسی اللہ نے کوئی دوسری پیشانی پیدا ہی نہیں کی، وہ نور والی پیشانی کہ جس نور جیسا نور اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، جس سے بلند تر پیشانی کوئی نہیں، بلند تر ذات کوئی نہیں۔ وہ بدر کی پتھریلی اور گرم زمین کے اوپر ایسے ٹکا کے مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، پیشانی زمین پر ہے اور آنکھوں کی برسات ریت کے اندر جا رہی ہے، مٹی کے اندر جا رہی ہے، اور صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کو تو ترس آنا ہی تھا، صدیق اکبر آگے بڑھ کے ترس کے طور پہ ایسے اللہ کے نبی سر اٹھا لیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ اتنا ترس آیا، اتنا ترس آیا۔ ایسے کو مانگ کے تو دکھائے۔ ہم تو مانگنے کے لیے بھی مختلف دروازے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، اور اتنے عقائد بگڑ گئے ہیں۔ کشمیر کے اندر ایک علاقہ ہے کوہٹا، فارورڈ کوہٹا اس کو کہتے ہیں، وہاں ایک دوست ہیں عبدالرشید، وہاں ان کے ہاں ایک دفعہ اس کے 10-15 سال پہلے جانے کا اتفاق ہوا، تو اس دن ان کا ایک وہ ہوتا ہے فنکشن کہہ دیں یا جو کہہ دیں، وہاں کے لوگ کچے مکان بناتے تھے، اب تو پکے بننا شروع ہو گئے، تو کچے مکانوں کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا آپ کا یہ ستون ہے نا، اس ستون کو آپ یعنی
20-25 गुना लंबा कर दें और मोटाई इससे भी ज़्यादा, तो ज़ाहिर है वो एक लकड़ी एक इंसान तो नहीं उठाता ना, तो मुख्तलिफ 15, 20, 25, 30 इंसान उस लकड़ी के अंदर सुराख करके रस्सियाँ बांध के, या वो एक चीज़ होती है बांध के, तो खींच के लाते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि वो करते क्या है, वो उस लकड़ी को खींचते हुए कलमा पढ़ते हैं। एक वो जब सांस लेते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और पता होता है उनको कि जब ला इलाहा कहेंगे तो हम रुक जाएंगे, जब इल्लल्लाह कहेंगे तो हम ज़रब लगाएंगे तो लकड़ी आगे जाएगी, 2 फुट आगे चली गई। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह ठहरे, इल्लल्लाह कह के लकड़ी को खींचते हैं। तो इस तरह कलमा पढ़ते पढ़ते वो लकड़ी कई मील पैदल सफ़र करके वहाँ घर तक लाते हैं मानो। तो वो उस दिन वो उनको शतरंज कहते हैं, उसको कड़ी भी कहते हैं, जो ऊपर लोग घरों पे लगाते हैं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, वो लोग वो शतरंज लेके, बड़ी शतरंज लेके आए, और शतरंज लेके जब आए तो एक देहाती बाबा जी कहते हैं कि गोजरी ज़ुबान में कहते हैं, उनके यहाँ को पीर साहब थे जो इंतकाल कर गए थे, उनका नाम था साईं रोडा उनका नाम था। तो वो दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि जी आज अगर साईं रोडो हमारे साथ ना हो तो यह शतरंज इत नहीं पहुँचाए, इतनी बड़ी शतरंज है, साईं रोडो अगर ना होता तो अल्लाह को के चारों थो कि अल्लाह ये शतरंज इत पहुँचा देता। तर्जमा ये है कि वो ये कह रहे थे कि अगर साईं रोडा हमारे साथ मदद ना करता तो आज ये लकड़ी बड़ी यहाँ ना पहुँचती, भला अल्लाह इसको कैसे पहुँचाता। अगर साईं रोडा हेल्प ना करता तो अल्लाह ताला इसको नहीं पहुँचा सकते थे यहाँ। आप देखें ज़रा कि लकड़ी कलमा पढ़ते हुए ला रहे हैं, अल्लाह की हमद करते हुए, लेकिन अकीदा क्या है, सोच क्या है, फ़िक्र क्या है कि अगर ये पीर साहब की ताकत हमारे साथ ना होती तो आज अल्लाह का क्या चारा था, अल्लाह की क्या हिम्मत थी कि ये लकड़ी वहाँ से उठा के यहाँ लाते। तो ये बात जब मैंने सुनी तो मैं वो अपने दोस्त रशीद साहब, मैंने उनको कहा मैं कि ये बाबा ये कह रहा है, मुझे गोजरीतों के समझ आती है। आप अंदाज़ा करें कि 48 मरतबा हम नमाज के अंदर खड़े होकर ये आयत दोहराते हैं। कभी शऊरी तौर पे भी सोचा कि हम अल्लाह से वादा क्या कर रहे हैं? अल्लाह से वादा, अल्लाह इबादत करनी है तो तेरी करनी है, मदद मांगनी है तो तुझसे मांगनी। अब मदद में 2 शक्लें बनती हैं, एक है तावन की दुनिया, तावन एक दूसरे का कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो जायज़ है। तावन क्या है, कोई आदमी कहता है यार ये 5 किलो है, ये 5 किलो, ये तू उठा ले, मैं उठा लेता हूँ, घर तक चलते हैं। दिन पूरा हमारी ज़िंदगी तावन से ही गुजरती है, लेना देना, मामलात, तजारत। तावन के बारे में कुरान, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तक़वे में तावत करो, नेकी में तावन एक दूसरे का करो, लेकिन तावन बतौर दुआ किसी का नहीं कर सकते। हम दुकानदार को जाके ये कहते हैं जी ये चीज़ हमें दे दे, फलां चीज़ हमें दे दे, या किसी से कहते हैं यार 5000 हमें कर्ज़ दे दे, ये मांगते हैं हम, लेकिन तावन मांगते हैं। अगर यही तावन बतौर दुआ की शक्ल में हो जाए, उसके सामने जाके हाथ खड़े करके कहें बस तू ही करने वाला है, तू ही देने वाला है, तू ही मेरा खालिक, तू ही मेरा राज़िक, तू ही सब कुछ, तू मेरा है, बस मैं तुझसे मांगता हूँ, यही तावन बतौर दुआ बन गया। तो बतौर दुआ अल्लाह की मखलूक से मांगना नाजायज़ और हराम है, किसी से नहीं मांग सकते आप, किसी से नहीं मांग सकते। लेकिन तावन की दुनिया और है, दुआओं की दुनिया और है। दुआ इसलिए अल्लाह के साथ मखसूस है कि दुआ इबादत है, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से कहते हैं जी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, इसमें तो किसी का, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, किसी की इबादत नहीं, किसी की इबादत नहीं। तो भाई जब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं है तो दुआ इबादत ही तो है, इबादत का मग़ज़ हुज़ूर ने कहा। तो दुआ भी अल्लाह से मांगनी है, इबादत भी अल्लाह ही से करनी है। यही वादा हम 5 नमाज़ों के अंदर बात बांध के अल्लाह से करते हैं, अल्लाह तेरी बंदगी करेंगे, तुझसे ही मदद मांगेंगे। अल्लाह ताला हमें शऊर अता फरमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता।